اور جنات کو دیکھ سکے۔ جب جب یہ کسی جن کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جا یہاں انسان رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار پھر اس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے انسان یاد رکھنا، جب کسی انسان پر جن کا سایہ ہو تو اس کے قریب کر کے اس پرندے کی آواز سنایا کرو۔ اس پرندے کی آواز میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جب جنات اس کو سنتے ہیں تو وہ لرزنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ وہ دلیلیں ہیں جن میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ اس پرندے کو گھر میں پالنے کی تلقین کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس پرندے کو یہ مقام عطا کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو وہ غذائی ضروریات کو پورے کرنے کا اہم ذریعہ ہے، تو دوسری طرف آسیب سے بچاؤ کا ایک سستا علاج بھی۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالی سے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر آذان دیتا ہے، اور گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید مرغ میرا دوست ہے، اس کو برا بھلا مت کہو، اس کا دشمن میرا دشمن ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ان تمام حوالہ جات کو سن کر آپ کو اس پرندے یعنی مرغ کی اہمیت کا اندازہ ضرور ہو چکا ہوگا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتے چلیں کہ جو دوست احباب لڑائی کی غرض سے مرغ کو پالتے ہیں، انہیں اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرندے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس پرندے کو اذیت دینا بھی ایک جرم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے، یقیناً آپ کا ایک شیئر کئی افراد کو معلومات اور حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔